بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کینیڈا اور برطانیہ کے ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سن 2024 کے موقع پر جمعہ کو کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے باہمی تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور بین الاقوامی امور میں تازہ ترین پیش رفت اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہلی مرتبہ ترکمانستان سے براہ راست آنے والی پرواز لینڈ کر گئی۔ پرواز ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد سے روانہ ہوئی تھی، جس میں 279 مسافر سوار تھے، جن کا لینڈنگ کے بعد جمعہ کو ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا گیا۔ اشخاباد کے لیے بنائے گئے نئے روٹ پر پرواز ہفتے میں 3 دن آپریٹ کرے گی، جس کا مقصد اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا، تجارت میں اضافہ اور مسافروں کے لیے سفر کو آسان بنانا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سن 2023 میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 42.7 ملین سے زیادہ مسافر آئے، جو کہ ایک نیا ریکارڈ تھا، جبکہ سن 2022 میں 31.4 ملین مسافروں نے اس ایئرپورٹ کو استعمال کیا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو $35.5 کروڑ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ میڈیا کے مطابق نیویارک کی عدالت نے نیویارک سول فراڈ کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے بڑے بیٹوں اور ساتھیوں کو $350 ملین سے زائد جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جج آرتھر این گورون نے اپنے فیصلے میں ٹرمپ اور دیگر 2 ایگزیکٹوز کو نیو یارک میں کسی بھی کارپوریشن یا ادارے کے افسر یا ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے سے 3 سال کے لیے روک دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کریں۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روسی خاندانوں کو ملک کی نسلی بقا کی خاطر کم از کم 2 بچے پیدا کرنے چاہیے، جبکہ ترقی کے لیے 3 یا اس سے زیادہ۔ روسی صدر کا ایک فیکٹری میں ملازمین سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر روس کے لوگ اپنی شناخت برقرار اور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو فی خاندان کم سے کم 2 بچے پیدا کریں۔ اگر ہر خاندان میں صرف 1 بچہ ہوگا تو آبادی کم ہو جائے گی۔ آبادی میں اضافے اور ترقی کے لیے آپ کو کم از کم 3 بچوں کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ روس کی آبادی ایک اندازے کے تحت 143.4 ملین ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے رفح کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کی درخواست مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت نے کہا ہے کہ اسرائیل کو نسل کشی کے مقدمے میں نافذ کیے گئے پہلے اقدامات کا احترام کرنا چاہیے۔ عالمی عدالت انصاف ICJ نے غزہ میں نسل کشی کو رکوانے سے متعلق ہنگامی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ جنوبی افریقہ نے 12 فروری رفح آپریشن کو رکوانے کے لیے عالمی عدالت میں ہنگامی درخواست دائر کی تھی۔ اس سے قبل عالمی عدالت انصاف ICJ نے 26 جنوری کے فیصلے میں کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ ICJ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کو انسانی امداد کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانت کی مدد سے آثار قدیمہ کے ماہرین نے 20 صدی قبل کا نایاب اخبار کا تراشا دریافت کر لیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو یہ اخبار کا تراشا ویسوویس کے پہاڑی سلسلہ کے درمیان سے ملا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ قدیمی اخبار کا تراشا کم و بیش 2000 سال قبل کا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اخبار کے تراشے پر رومن اور لاطینی زبان میں تحریر لکھی گئی ہے۔ اخباری تراشے کے مطابق قیاس کیا جا رہا ہے کہ اس اخباری تراشے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اہل روم اپنے عوام کو باخبر رکھنے کے لیے ایسی تحریروں کا سہارا لیتے تھے جسے اس وقت کا اخبار کہا جا سکتا ہے۔ اخباری تراشے پر جو تحریر درج کی گئی، اس کے ترجمے کے مطابق تحریر کنندہ کہہ رہا ہے کہ دوست، آپ جمہوری معاشرے میں رہ رہے ہو، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا کیونکہ یہ بنیادی تصور لاطینیوں کی آبادکاری کا موجب ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 20 فروری سن 2024، صفحہ 8۔